السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یقیناً اولاد جیسی نعمت سے سرفراز ہونے کے لیے اور اولاد کے اصول کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرتے ہوں گے، بہت سارے الفاظ میں دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے یہ الفاظ بطور خاص قرآن مجید میں بیان فرمائے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اور نیک اولاد عطا فرمانا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ بھی قرآن مجید میں بیان اور وہ بھی یہی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعا قبول فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ حکم فرمایا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اپنے اس بیٹے کو اور اس بیٹے کی ماں کو، اپنی زوجہ محترمہ کو آپ عرب کے بے آب و گیا ریگستان میں، بے آب و گیا علاقے میں آپ ان دونوں کو چھوڑ کر آ جائیں۔ اور جب وہاں پر چھوڑا اور جب واپس آنے لگے تو ہماری ماں پوچھتی ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو، اس بیٹے کو میں اللہ کے حکم سے یہاں پر اس ریگستان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دیکھیے ایک مشکیزہ پانی کا ہے، چند کھجوریں ہیں، اور جب وہ پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جب وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو واپس جا چکے ہیں، اور جب یہ خوراک کا مختصر سا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا تو اب وہ ماں جو ہے وہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے چکر لگا رہی ہے پانی کی تلاش میں اور خوراک کی تلاش میں۔ یہ چکر لگانے اور بچے کا بھوک سے اور پیاس سے بلکنا، اس کا رونا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کیا عطا فرمایا جی؟ اس ماں کے یہ چکر قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیے۔ اور اسی طرح سے جب واپس آئیں آ کے دیکھا کہ بیٹا جو ہے، چھوٹا بچہ جو ہے، معصوم بچہ جو ہے، کم سن بچہ جو ہے، دودھ پیتا جو بچہ ہے، اس کی ایڑیاں، جہاں اس نے اپنی ایڑیاں رگڑی ہیں، وہاں سے اس کائنات کا، اس دنیا جہان کا سب سے عظیم جو چشمہ ہے وہ پانی کا، وہ آب زمزم کا چشمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بچے کی ایڑیوں سے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا اور پیدا فرمایا، اور وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے نشانی بن گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ماں جس کا ایک معصوم اور کم سن بچہ جس کو اس طرح سے ریگستان میں چھوڑا جائے، کیا ایک ماں کو یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے معصوم بچے کو لے کر اتنے تلخ اور اتنے سخت حالات میں وہ رہ سکے، بغیر کسی انسانی مدد کے اور کسی انسان کی نگرانی کے بغیر وہاں رہ سکے؟ جی ہاں، ہم کہتے ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بچے سمیت یہ اسوہ کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور پھر جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جی، پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آپ اپنے بچے کو ذبح کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام باپ اپنے بچے کو، کم سن بچے کو کہتا ہے، 10-12 سال کے بچے کو کہتا ہے کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے خواب میں حکم دیا کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ یا بنیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ وہ کر گزریے، آپ وہ کر دیجئے، آپ میری رائے کی اس کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دیکھیے پھر اس کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو قربانی جو ہے وہ، اس کا جو حکم یعنی وہ نازل ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جو ہے یہ جاری ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کیا 8-10-12 سال کے بچے کو یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اس قدر یعنی فرما برداری کا مظاہرہ کرے، وہ اپنے باپ کو یہ جواب دے کہ اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مجھے ذبح کریں، آپ مجھے ذبح کر دیں؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ شعور اور یہ سوچ اور فہم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس کم سن بیٹے میں یہ شعور موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس شعور کا تذکرہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، بیت اللہ کی تعمیر، اس کائنات کے افضل ترین گھر کی تعمیر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو مرکز جس نے بننا تھا، اس گھر کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے اس بچے کو ساتھ رکھ رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا مزدوری کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے کو وہاں ساتھ مزدوری کروانے کی اور اس گرمی کے موسم میں اور اس علاقے میں بیٹے کو ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، دونوں باپ بیٹا نے یہ اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بطور خاص اس کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا کہ باپ بیٹے نے مل کر میرے گھر کی تعمیر کی۔ اچھا پھر آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پانی کی تلاش میں وہاں بیٹھے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، بھوک اور پیاس سے اس وقت دو چار ہیں، اور انہوں نے شعیب علیہ السلام یا اس علاقے کے جو بھی بزرگ تھے، ان کی وہ جو 2 بیٹیاں تھیں، جب ان کی بکریوں کو پانی پلایا اکیلے نے موسیٰ علیہ السلام نے، پھر وہ بیٹیاں گھر میں گئیں اور اپنے باپ کو جا کے بتاتی ہیں، اپنی والد محترم کو بتاتی ہیں کہ اس طرح سے ایک نوجوان نے بہت شرم و حیا کے ساتھ اس نے ہماری مدد کی ہے، ویسے تو ہمیں وہاں کو پانی پلانے نہیں دیتا اور سب سے آخر میں ہماری باری آتی تھی، لیکن اس نوجوان نے بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی شرم و حیا کے حدود میں رہ کر اس نے بڑی ہماری مدد کی ہے۔
والد صاحب نے بچیوں کو بھیجا، چونکہ خود بزرگ یا ضعیف ہیں، کہ بھئی آپ اس جوان کو بلا کے لائیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان بیٹیوں کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یعنی وہ بڑے شرم و حیا سے چلتی ہوئی وہ بیٹیاں جو ہیں ان دونوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ ہم یہ کہتے ہیں بہت ساری اور بھی تو چیزیں تھیں، بہت سارے اور واقعات بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان واقعات کے ساتھ، ان چند واقعات کے ساتھ، یہ جو ان بیٹیوں کے شرم و حیا کے ساتھ چلنے کا واقعہ ہے، یہ جو الفاظ ان کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، کیا شادی سے پہلے ابھی کم سنی میں، ابھی پوری طرح بلوغت کو بھی نہ پہنچے وہ بچیاں، لیکن وہ اس قدر شرم و حیا کے ساتھ چلیں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام ابھی نوجوان ہیں اور وہ پھر ان بیٹیوں کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، ان بچیوں کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں کہ بھئی میں آگے چلتا ہوں، تم دونوں پیچھے چلو گی، اور جس طرف مڑنا ہوگا، چونکہ مجھے رستے کا علم نہیں، تم نے بولنا نہیں، آواز نہیں پیدا کرنی، اور تم نے جس طرف مڑنا ہے تم نے یہ پتھر پکڑ لو اور اس طرف تم نے پتھر پھینک دینا، میں اس رستے میں مڑ جاؤں گا۔ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس شرم و حیا سے بھرپور واقعے کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر آپ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اور بھی بہت سارے واقعات ہوں گے، ان میں سے کچھ قرآن مجید میں بیان بھی ہوئے۔ ان میں سے ایک خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کا ادب و احترام تم پر فرض ہے، نمازوں کی پابندی کرنا، وعدہ اور جو پیمان ہے اس کی تم پابندی کرنا، اور صبر پر کاربند رہنا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ بیٹے کا نام لے کر، بیٹا کہہ کر جو لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے کی اس گفتگو کو بیان فرمائیں؟ اچھا، اب اس پر بھی غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں پھر ہمیں بھی حکم دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو حکم دیں۔ دیکھیے، ایک ہے نصیحت کریں اور ایک ہے حکم دیں۔ اللہ کی ذات کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں ظاہر ہے بچوں کی والدہ بھی شامل ہیں، بیوی بھی، زوجہ محترمہ بھی شامل ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی آپ خود بھی ان چیزوں کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو آپ اس کا حکم دیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم کہ وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ حکم ہے اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن قیامت کے دن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ساری مثالیں، یہ سارے فرامین ان کو بیان کرنے سے، جہاں ان سے اور بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی غرض و غایت اور بھی بہت سارے معاملات میں تھی، لیکن ایک ان سارے معاملات میں، ان ساری آیات میں اور ان سارے واقعات میں ہمارے لیے بطور والدین بہرحال یہ بہت بڑا سبق ہے کہ والدین کو، باپ کو، ماں کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، ان کو نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے، ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح ان کے اندر شرم و حیا پیدا کرنے پر زور دینا چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے اوپر باقاعدہ کام کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیکی اور برائی کا فرق نہیں سمجھایا، ہم نے ان کو خیر و شر کا فرق نہیں سمجھایا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے صرف جسموں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم ان کے روحوں کی پرورش نہیں کر رہے، ہم ان کے روحوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ روحوں کی تربیت کیسے ہونی ہے جی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ روحوں کی زندگی اور یہ روحوں نے کیسے جینا ہے، روحوں نے کیسے زندہ رہنا ہے، یہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے سے زندہ رہنا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو عبادات میں اپنے ساتھ شامل نہیں کر رہے، ہم ان کو نیکی اور برائی کا فرق نہیں سمجھا رہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے صرف جسموں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم ان کی روحوں کی پرورش نہیں کر رہے، ہم مردہ جسموں کو کھلا پلا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جسمانی طور پر ہمیں بظاہر یہ زندہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسے بچے، ایسی اولادیں جن کو نیکی اور برائی کا، خیر اور شر کا فرق پتہ نہیں ہے، جن کو عبادات سے رغبت نہیں ہے، جو والدین کے ساتھ نیکی کے کاموں میں شامل نہیں ہوتے، وہ بچے، وہ اولادیں، وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔